جتنے بھی اسپتال بنا لیں ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے واضح کیا، ملک میں صحت کا نظام چلانا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ صدر پارٹی جنید نکی نے شکوہ کیا، بجٹ سے مایوسی ہوئی، کراچی سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آ کر شہر کے حالات دیکھیں، K4 منصوبے کے لیے 50 ارب کی ضرورت۔ وفاق نے 3.2 ارب روپے رکھے۔ کورنگی صنعتی ایریا کا روزانہ کا ریونیو 6 کروڑ 60 کروڑ روپے سے بڑھ چکا۔ PIA کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے، امپلائیز یونین کے رہنماؤں کا مطالبہ۔ شکوہ کیا، نجکاری کے عمل میں سٹیک ہولڈرز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ علی لاشاری نے واضح کیا، PIA ادارہ نہیں، منی پاکستان ہے۔ ملازمین نے نجکاری کے عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم کام کریں گے، کسی کو مرچی لگتی ہے تو ٹھنڈا پانی دیں گے۔ کراچی کا امیج اجاگر کرنا مرتضی وہاب کی اولین ترجیح۔ شہر کو خوبصورت بنانے اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا عزم دہرایا۔ واضح کیا، روزگار کے مواقع بڑھنے سے معیشت بہتر ہوگی۔ KMC کے پہلے بیچ ریزورٹ کا افتتاح کیا۔ ابراہیم حیدری اور ملیر میں بھی ریزورٹ بنانے کا وعدہ۔ SBCA MDA افسران کی جائیدادیں منجمد۔ نیب نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کرا دی۔ ملزمان نے ملی بھگت سے 16,800 ایکڑ سے زائد اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی۔ مجموعی طور پر ریفرنس میں 457 پراپرٹیز منجمد کی گئی۔ سابق DG SBCA آغا مقصود عباس کی 3، منظور کاکا کی 2، سابق سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن جاوید حنیف کی 5 جائیدادیں منجمد۔ سابق ڈپٹی کمشنر ملی قاضی جان کی 2، سابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ MDA صدیق ماجد کی جائیداد بھی منجمد۔ اختیارات کے ناجائز استعمال پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ نیب کے ریڈار پر۔ اقبال میمن نے وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر نیب زدہ قیدی کو پیرول پر آزاد کرایا۔ مکمل ریکارڈ کے ساتھ 24 جون کو طلب۔ گریڈ 19 اور 20 کے 2 افسران کے تقرر تبادلے۔ امتیاز احمد بھٹی ڈائریکٹر جنرل محتسب سندھ بن گئے۔ تقرری کے منتظر عمران بھٹی DG اربن ریجنل پالیسی اینڈ اسٹریٹجک تعینات۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سائبر سیکیورٹی بڑا چیلنج، واٹس ایپ بھی ہیک ہو سکتا ہے۔ PTA نے خبردار کیا، ہیکر مختلف طریقوں سے اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ چند احتیاطی تدابیر سے اکاؤنٹ محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ OTP کسی سے شیئر نہ کرنے کا مشورہ، نامعلوم نمبرز یا مشکوک کال سے محتاط رہنے کی ہدایت۔ کراچی میں جرائم کم ہوا، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کا دعویٰ۔ کہا، موبائل فون گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں کمی آئی۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی وارداتوں میں 50% کمی ہوئی۔ وزیر تعلیم سردار شاہ نے اعتراف کیا، 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 34,000 اسکولوں کی رقم براہ راست ہیڈ ماسٹرز کو ملے گی۔ کراچی میں رواں سال 2 کالج بنائے، بڑے اسکولوں کو ماڈل اسکول بنا رہے ہیں۔ وزیر صحت سندھ اسرا فضل پیچو نے صحت کی سہولیات نہ ملنے کا الزام مسترد کر دیا۔ 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا، اسپتالوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات یقینی بنا رہے ہیں۔ لیاری اسپتال کو مزید بہتر کرنے کا اعلان۔ ایمرجنسی سسٹم بہتر بنانے کا عزم دہرایا۔ وزیر آبپاشی جام خان شورو کی MQM پر شدید تنقید۔ کہا، اپوزیشن نے بجٹ پر بات نہیں کی۔ اپوزیشن لیڈر کتاب جمہوریت کا درخشاں باب، دختر مشرق بے نظیر بھٹو کی داستان حیات۔ شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ، والد کو پھانسی پر چڑھایا گیا، 2 بھائی قتل ہوئے، بدترین آمرتوں کا سامنا رہا، جلا وطنی کے دکھ بھی جھیلے، لیکن جمہوری جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ سندھ اسمبلی میں شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ اپوزیشن لیڈر کی مخالفت، شور شرابہ، واک آؤٹ بھی کیا۔ اسمبلی میں شہید بے نظیر کی سالگرہ کا کیک مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، نثار کھوڑوں نے کاٹا۔ ہیپی برتھ ڈے کے فلک شگاف نعرے۔ محرم الحرام میں امن و امان کا قیام یقینی بنائیں گے۔ DG رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کی علماء اور اکابرین کو یقین دہانی۔ مقدس ایام میں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح قرار دی۔ GDA رہنما غلام مرتضیٰ جتوئی، مسرور جتوئی کے خلاف مقدمات۔
درخواست گزاروں کو تحفظات ہیں تو ماتحت عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے مقدمات کے خلاف درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی ایس ایس پی یقینی بنائیں درخواست گزاروں کے خلاف جعلی مقدمات درج نہ کیے جائیں۔ گھر پر قبضہ کرنے والے باپ بیٹے کو 7 سال قید کی سزا۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا، مدعی کو 3 لاکھ روپے ادا کرنے کا بھی حکم۔ آج رواں سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات۔ کراچی میں دن 13 گھنٹے 41 منٹ کا ہوگا، رات 10 گھنٹے 19 منٹ کی ہوگی۔ 1 جولائی سے دن کا دورانیہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سولر پینل درآمد کرنے والوں کا سیلز ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، انفراسٹرکچر سیس ٹیکس ختم کرنے پر بھی زور دیا۔ ممبر سولر ایسوسی ایشن شبیر منشا بولے، ٹیکس سے سولر پینل مہنگے ہو جائیں گے۔ چینی برآمد کرنے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا، چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم پھٹ پڑے، کہا برآمد کی اجازت ملنے کے بعد چینی 143 سے 177 روپے کلو پہنچی۔ چیئرمین ایف بی آر چیک کریں چینی پر کتنا ٹیکس وصول کیا گیا۔ منافع خوروں کی منمانیاں، انتظامیہ خاموش، عوام لٹنے پر مجبور۔ گھی اور تیل کی قیمتوں میں 10 سے 50 روپے کا اضافہ، گھی اور تیل 550 سے بڑھ کر 570 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ غیر معروف کمپنیوں کا تیل 350 کے بجائے 400 روپے لیٹر دستیاب۔ جنرل سیکریٹری ریٹیلر ایسوسی ایشن فرید قریشی بولے، کمپنیوں نے بجٹ سے پہلے ہی اضافہ کر دیا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر مندی کے بادل چھائے رہے۔ 100 انڈیکس میں 2120 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، انڈیکس 1,20,023 پوائنٹس پر بند ہوا۔ فشر فورم کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلیوں کے موضوع پر یوتھ کنونشن، نوجوانوں، ماحولیاتی ماہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک۔ چیئرمین فشر فوک فورم مہران شاہ نوجوانوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے کے لیے پرعزم۔ اور تناؤ کی دنیا میں سکون کا سانس اور صحت مند زندگی کی کنجی، ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے یوگا لازمی قرار۔ دنیا بھر میں یوگا کا دن منایا جا رہا ہے۔ یوگا پاکستان میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی صحت کے لیے یوگا کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ ساری اقسام ہے، ویسے تو 8 یوگا کے وہ ہیں درجے ہیں۔ سب سے جو مین درجہ ہے وہ ہے میڈیٹیشن جو ہم کرتے ہیں، اور آسن ہے اس میں۔ یوگا کی بنیادی جو فائدہ وہ یہ یاد رکھ لیں کہ یوگا 3 چیزوں پر بنیاد رکھتی ہے۔ اس کے 3 پرنسپل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ مائنڈ، باڈی اینڈ سول،